کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نماز کی صرف ایک رکعت آپ کی پوری نماز کو تباہ و برباد کر سکتی ہے؟ اکثر لوگ فرض اور سنت کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن تیسری رکعت میں ایک ایسی تبدیلی کرنا پڑتی ہے، اگر آپ نے وہ تبدیلی نہ کی تو آپ کی نماز نہیں رہتی۔ میں آپ کو ابھی وہ فرق بھی بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے سنیے کہ نماز میں ہونے والی اس غلطی سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، 90% مسلمان بھائی اور بہنیں، آپ میں سے بہت سے لوگ کئی سالوں سے ہمیشہ یہی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز نامکمل رہ جاتی ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں وہ سکون اور برکت نہیں دے رہی جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے؟ اکثر لوگ فرض نماز اور سنت نماز کو ایک ہی طریقے سے اور ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں، مگر قرات کا ایک ایسی صورت کا چھوٹا سا فرق ہے جو صرف تیسری رکعت میں کیا جاتا ہے، اور یہی غلطی بہت سے لوگ بار بار ہر نماز میں کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام مسائل کے بارے میں بتاؤں گا، بلکہ ہم نماز کے پورے طریقے کو سیکھیں گے، نماز کے اس پرسکون سفر پر جائیں گے جہاں ہر رکوع، ہر سجدہ آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ دیکھیں دوستو، نماز ہمارے رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، لیکن اس رابطے کے کچھ خاص قوانین ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا ملانا یا نہ ملانا۔ اب توجہ سے دیکھیں ذرا، جب آپ فرض نماز مثلا ظہر، عصر یا عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں تو اللہ نے اس کی ترتیب کو مختلف رکھا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ کوثر یا کوئی بھی قرآن کی سورت یا قرآن کی آیات ملانا واجب ہے، لیکن جیسے ہی آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں قانون بدل جاتا ہے۔ یہاں غور سے سنیں، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہاں کوئی اور سورت ملانا سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ وہاں جان بوجھ کر سورہ ملاتے ہیں تو آپ نماز کی اس ترتیب کو توڑ رہے ہیں جو اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یعنی کہ جب آپ 4 فرض کی نیت سے کھڑے ہو جائیں تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملانا واجب ہے، لیکن آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کوئی سورت پڑھتے ہیں تو وہ سنت کے خلاف ہے۔ اب آتے ہیں سنت مؤکدہ یعنی نفل یا وتر کی طرف۔ یہاں ہمارے اکثر لوگ اور بہت سے بہن بھائی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ سنت نماز میں چاروں کی چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملانا واجب ہے۔ توجہ کریں، سنت نماز میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی دوسری سورت ملانا واجب ہے۔ اب لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں؟ میرے بہت سے بھائی جو اپنے کاروبار میں بہت بیزی ہوتے ہیں یا جن کو فرصت نہیں ملتی، وہ جلد از جلد نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس جلدی سے 4 رکعتیں مکمل پڑھ لی جائیں۔ اس جلدی میں، اس لاپرواہی میں وہ سنت کی تیسری رکعت میں وہی کر دیتے ہیں جو فرض میں کیا تھا، یعنی سورہ ملانا بھول جاتے ہیں۔ جب آپ سنت کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں ملاتے تو آپ کا واجب چھوٹ جاتا ہے، اور یاد رکھیں اگر واجب بھول جائیں گے تو سجدہ سہو کا بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تو وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ توجہ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھنا شروع کریں آپ کا دھیان، آپ کے ہوش کھلے ہونے چاہیے۔ اب میں فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم مسجد میں ہے لیکن ذہن دکان کے گلے پر ہے، دکان کے گاہکوں پر ہے، تو یہ غلطی لازمی ہوگی۔ نماز میں سنجیدگی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس بات کا خیال رہے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت۔ بہت سی غلطیاں نماز کے اندر صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا دھیان نماز کی طرف ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے مسجد میں نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ 3 بار ہوا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے بہتر پڑھنا نہیں آتا، آپ سکھا دیں، میری غلطی کا اقرار کر دیں۔
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे सिखाया कि नमाज में ठहराव और हर रुकन की सही पहचान कितनी ज़रूरी है। अभी तो हमने सिर्फ तीसरी रकत की बात की है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नमाज में एक ऐसी चोरी भी की जाती है जिस पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वार्निंग दी है। अगला पॉइंट देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे हम अनजाने में नमाज चोर बन जाते हैं, यानी नमाज में चोरी कर जाते हैं और हमारी इबादत हमारे मुंह पर दे मारी जाती है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नमाज में सुकून क्यों चला जाता है, नमाज में दिल क्यों नहीं लगता, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल क्यों नहीं करता। देखिए, नमाज सिर्फ दुआओं का नाम नहीं है, ये एक फिजिकल इबादत है। ये अल्लाह के हजूर खड़े होना, रकू करना, सजदा करना, दुआ करना, सलाम फेरना। लेकिन यहाँ एक ऐसी गलती की जाती है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी चोरी करार दिया। हम दुनिया में किसी चोर को पसंद नहीं करते, आप करते हैं पसंद? कोई भी चोर को पसंद नहीं करता। लेकिन सोचिए कि अगर हम अल्लाह के घर में उसी के सामने चोरी कर रहे हैं, नमाज में लापरवाही कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, जब आप खड़े होते हैं, रकू की तरफ जाते हैं या फिर आप रकू से सजदे की तरफ जाते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, लेकिन कम से कम इतना झुकना चाहिए कि आपके जिस्म को सुकून मिल जाए। आप जल्दबाजी में जब रकू से सजदा, सजदे से रकू में और खड़े होकर क़याम में जल्दबाजी करते हैं तो अल्लाह को ये नमाज, ये टकरे नहीं पसंद। सीधी और साफ सी बात है। अगर आप अभी भी इन गलतियों पर अमल कर रहे हैं तो आज तौबा करें, आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे तमाम मसाइल के हवाले से नई वीडियो भेजता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं या आपको कोई सवाल है, सवाल करें, आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। देखिए, अब होता क्या है कि इंसान जब रकू में जाता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम इतनी जल्दी पढ़ता है कि ज़ुबान सही से अल्फाज भी अदा नहीं करती कि वो खूब खड़ा हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बुरा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। सहाबा ने हैरत से पूछा कि या रसूल अल्लाह, नमाज पे चोरी कैसे होती है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रकू और सजदे को पूरा ना करना। इसका मतलब ये है कि रकू से उठकर सीधा खड़े होना और दो सजदों के दरमियान बैठना फ़र्ज है। अगर आप रकू से उठकर पूरी तरह सीधा खड़े नहीं हुए और फौरी तौर पर सजदे में चले जाते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। और आप आज मस्जिद में जाएं, गौर करें अपने आप पर भी और अपने इर्द गिर्द वालों पर भी। लोग रकू में जाते हैं, फ़ौरन खड़े होते हैं, मुकम्मल खड़े भी नहीं होते और सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह को ऐसी नमाजें नहीं चाहिए। अल्लाह को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है, वो वहदुल्ला शरीक है, उसे किसी की मोहताजी नहीं, हम सब उसी के मोहताज हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग एक और गलती कर जाते हैं। आप लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि मैं तो थका हुआ हूँ, अगर आज जल्दी नमाज पढ़ ली है तो क्या हो गया? याद रखें, नमाज थकन दूर करने के लिए आई है, थकन में बोझ बनने के लिए नहीं आई। जब आप ठहराव से पढ़ते हैं, आहिस्ता पढ़ते हैं, तहम्मुल से पढ़ते हैं तो आपका ध्यान फ़र्ज और सुन्नत के फ़र्क पर पड़ता है और आप फ़र्ज और सुन्नत के दरमियान होने वाली गलती को नहीं करते। रकू और सजदे की यह गलती तो ज़ाहिरी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमाज के आखिर में तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ने बैठे, वहाँ पर भी एक ऐसा राज है जो आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोल सकता है। अगला पॉइंट उन लोगों के लिए है, अगली बात, अगली गलती का हल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन उससे पहले समझना ज़रूरी है कि नमाज में फ़ोकस कैसे करें। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, ध्यान भटक जाता है। जब हम नमाज के आखिर में बैठे हैं, उसे तहियात कहते हैं, तशहुद कहते हैं। ये वो मुकाम है जहां बंदा अपने रब से इतना करीब होता है जैसे वो अर्शे इलाही के सामने खड़ा हो। अत्तहियात दरअसल उस गुफ्तगू का हिस्सा है जो मिराज की रात अल्लाह और उसके रसूल ने के दरमियान हुई थी। यहाँ लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो बस लफ्ज़ दोहराते हैं, लेकिन ये रूहानियत नहीं रखते कि आपके बैठने का अंदाज यानी जिसे जलसा कहा जाता है बिल्कुल सही हो। बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठना है और दाएं पाँव को खड़ा करना है। जब आप अत्तहियात को पढ़ना शुरू करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली खड़ी करते हैं, तो ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये तौहीद की गवाही है, यानी शैतान की मौत है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कारोबार में बरकत नहीं है। अब देखें, यहाँ एक बात सुनने वाली है।
جب آپ تشہد میں یعنی التحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا نبی پڑھتے ہیں، تو آپ سلام بھیج رہے ہیں اس ذات پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جو شخص نماز کے حصے کو سکون سے اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے دنیا کا ڈر نکال دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سننے میں بڑی عجیب لگ رہی ہیں، لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں، یہ جو وہ بہترین میسیجز ہیں، ڈیروں میسیجز ہیں جنہیں سن کر میں خود حیران ہو گیا کہ لوگوں کو ابھی تک نماز پڑھنا نہیں آتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد وہ کون سا ایک لفظ ہے جو آپ اگر اپنے پڑھ کر پھونک دیتے ہیں تو شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، آپ کے جسم پر شیطانی وار نہیں ہوتے؟ ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے نماز کے دوران آنے والے ان گندے خیالات کا علاج کیا ہے، اسے توجہ کے ساتھ سن لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں وسوسے آنے ایک عام مسئلہ بن چکا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کے میسج دیکھے ہیں، لوگوں کے کمنٹ پڑھے ہیں کہ جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں دنیا بھر کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک خاص شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ صرف نماز کو خراب کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نماز میں وسوسہ آئے تو نعوذ باللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے پر یعنی 3 بار ہلکا سا پھونک کا اشارہ کریں، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اصل علاج یہ ہے کہ آپ نماز کے ہر لفظ کو سوچ کر پڑھیں۔ جب آپ انتہائی محبت کے ساتھ ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں اور اس بات کا دل میں اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو یقین کیجئے اللہ آپ کی نماز کو قبول بھی کرتا ہے اور شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسوسے آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ وسوسہ آنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چور ہمیشہ اس گھر میں جاتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کی نماز میں وسوسے آتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ شیطان آپ کی نماز پر وار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کی نماز پڑھنے کے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، غلطیاں جاننا، غلطیاں بتانا، آپ کے سوالوں کے جواب دینا تو پہلا کام تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں بار بار ہونے والی ان بھول چوک سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر دنیا آپ کی ناکامی کا تماشا دیکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے ڈیجیٹل دور میں، جدید دور میں آپ کے پاس ہر وہ شے موجود ہے جو آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے۔ دیکھیں، علم کا ہونا اور اس پر عمل کرنا یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ نماز میں غلطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی وہی پرانی عادتیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسا پریکٹیکل فارمولہ دیتا ہوں۔ اگر آپ اس پریکٹیکل فارمولے پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ غلطی نماز کے اندر شروع نہیں ہوتی بلکہ نماز سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ توجہ کریں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں غلطی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ غلطی نماز کے اندر نہیں، نماز سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں جلد بازی کرتے ہیں تو ہمارے جسم تو صاف ہو جاتا ہے لیکن ہمارا ذہن دنیا میں الجھا رہتا ہے۔ وضو کرتے وقت آپ اپنے جسم کے ہر حصے کو دھوتے ہوئے یہ تصور کریں کہ اس جسم سے ہونے والے گناہ کو آپ دھو رہے ہیں، اس جسم کو آپ گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ جب آپ کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں تو سوچیں کہ ان ہاتھوں سے کی گئی غلطیاں معاف ہو رہی ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نیت صرف زبان سے نہ کریں، نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں، میں اس وحدہ لا شریک کے سامنے حاضر ہوں جس کی ایک کن پر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آج کے بعد جب آپ نے نماز پر یعنی مصلی پر کھڑا ہونا ہے تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فرض اور سنت کے فرق کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی نمازیں اللہ کو کتنی پسند آتی ہیں۔ پھر نہ تو آپ کی نمازوں میں کسی طرح کی غلطی کوتاہی ہوگی اور نہ ہی آپ کی نمازوں میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی رہے گی۔ اس کا بہترین حل ہے کہ آپ نماز کے ہر رکن میں یعنی ایک رکن میں جانے سے پہلے آپ 2 سیکنڈ کا پوز لیں، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے رک کر آپ قیام سے رکوع میں جائیں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں، پھر سجدے میں جائیں۔ اگر آپ جھٹکے سے جائیں گے، فوراً کریں گے تو آپ سے غلطی لازمی طور پر ہوگی۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اتنی دیر کھڑے رہیں کہ آپ کی پیٹھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہو جائے۔
اس گیپ میں آپ کا برین سوئچ کرتا ہے، آپ کا دماغ سوئچ کرتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اب میں تیسری رکعت میں جا رہا ہوں۔ اگر یہ سنت ہے تو مجھ سے سورت ملانی ہے، یعنی کہ اگر آپ سورت پڑھ رہے ہیں اور تیسری رکعت پہ جا رہے ہیں تو آپ نے سورت ملانی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ایک سورت لازمی پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ نماز میں کپڑے ٹھیک کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، اسے اعمال قلیل کہتے ہیں، لیکن اگر یہ بار بار ہو تو نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ویڈیو ایڈیٹنگ پر کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں تسلسل بہت ضروری ہے، وہ تسلسل جب ٹوٹتا ہے تو آپ کے کام کا فلو خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے کام میں وہ مضبوطی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب آپ نماز میں بار بار کپڑے خراب کو سیدھا کرتے ہیں، آپ ناک پر خارج کرتے ہیں، منہ پر خارج کرتے ہیں، آپ کا دھیان اپنے کپڑوں پر، اپنی ظاہری فزیک پر رہتا ہے، تو اس سے آپ کی نماز میں کمی آ جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب کھڑے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہیں اور آپ نماز میں اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اب جب آپ نے غلطیاں ٹھیک کرنی ہے تو غلطیاں ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ ایسے سوال ضرور آ رہے ہوں گے جو ہر نمازی کو پریشان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو کیا تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھنی ہے یا سجدہ سہو کا آخری وقت کیا ہے؟ اگلے حصے میں ہم آپ کے ان تمام سوالوں کے بارے میں جواب دینے جا رہا ہوں جنہیں جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی نماز میں کبھی بھی کوئی غلطی اور آپ کے دماغ میں کوئی بھی غلط فہمی باقی نہیں رہے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میں امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہا ہوں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کروں؟ حنفی فقہ کے مطابق امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یعنی قرت نہیں کرنی ہوتی، امام کی قرت ہی مقتدی قرت ہوتی ہے، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ آپ خاموشی سے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں، وسوسوں میں نہ الجھیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب امام قرت کر رہا ہو تو پیچھے صرف توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک حرف کے گہرائی میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو تب لازمی ہوتا ہے جب نماز کا کوئی واجب بھول کر آپ سے چھٹ جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر سنت کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنا بھول گئے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سیدھی طرف یعنی اپنی دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں اور پھر دوبارہ اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر نماز ختم کریں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اب اس کا تیسرا سوال کیا ہے؟ کیا نماز میں صرف اردو یا اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر سجدے میں یا تشہد میں صرف وہی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اور عربی میں ہیں۔ نماز کے باہر آپ کسی بھی زبان میں دل سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر جو عربی کا ایک دائرہ کار رکھ دیا گیا ہے وہی عربی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ کا چوتھا سوال، اگر نماز میں بھول جائیں کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ غلطی کبھی کبھار ہوتی ہے تو نماز دوبارہ پڑھیں، لیکن اگر اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اب آپ تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں یا چوتھی پڑھ رہے ہیں تو غالب گمان ہے، یعنی جس پر دل زیادہ ٹھوکے، یعنی اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں تو دل کی مان لیں، عمل کر لیں اس پر۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ چوتھی رکعت میں ہیں تو اس پر عمل کر لیں، شک نہ کریں، نماز کو مکمل کریں۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سجدہ سہو کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال اور جواب تو بنیادی تھے، جو لوگوں نے نماز کے متعلق سوال کیے میں نے ان کے جواب دیے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور سوال کیجیے گا، کیونکہ ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے سوال کرنے سے، میرا آپ کو جواب دینے سے اگر آپ کی نماز بہتر ہو جاتی ہے تو آپ کی بھی آخرت بہتر ہو جائے گی، آپ کی نمازیں باقی جتنی زندگی ہے اس میں بہتری آ جائے گی۔ لیکن آخری پوائنٹ میں آپ کو جو ایک سنہری ایسا ایک رول بتانے جا رہا ہوں جو نماز کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کامیابی کا راز بنا دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری راز کو جاننے کے لیے جو آپ کی ہر دعا کی قبولیت کے درجے تک لے جائے گا اور آپ کی دعاؤں کو عرش الہی تک لے کر جائے گا؟
اب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو نماز کے ہر رکوع، ہر پہلو کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے جو آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی توجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے فرض اور سنت کی قرات کا فرق دیکھا، رکوع اور سجدے کی چوری کو سمجھا، تشہد میں بیٹھنے کی عصمت پر بات کی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کو نچوڑ کر کیا وہ آخری رول کیا ہے، آخری ایک ایسا حربہ کیا ہے کہ آپ کی نماز میں کبھی کوئی غلطی نہ ہو؟ تو وہ یہ ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کے لیے نہ پڑھو، اپنے لیے نہ پڑھو، بلکہ اپنی زندگی کو نماز کے لیے سیٹ کر دو۔ جو لوگ اپنے آپ کو نماز کے لیے پابند کر لیتے ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور جو انسان آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ ان کی نمازوں میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہی وہ آج کی سب سے ضروری بات تھی، کیونکہ جو شخص نماز میں فرض کی تیسری رکعت اور سنت کی تیسری رکعت کا فرق ہوش و حواس کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی دنیا کے کاموں میں لاپرواہی نہیں کرے گا، وہ دنیا کے ہر کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، رزق نہیں آتا، پیسہ نہیں ٹکتا۔ اس کا جواب آپ کی نماز کے آخری حصے میں چھپا ہے۔ جب آپ نماز ختم کریں، سلام پھیریں، تو مصلی اٹھا کر اٹھ نہ جایا کریں، بلکہ وہیں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر رویا کریں، گڑ گڑایا کریں، دعائیں کیا کریں، بلکہ یوں محسوس کیا کریں کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہیں اور اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں، آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما رہا ہے۔ بہت سے لوگ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری نماز کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیں، نماز اس لیے نہیں ہے کہ آپ پاک ہو جائیں، بلکہ نماز اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو نماز مت چھوڑیے، بلکہ نماز میں فرض اور سنت کے فرق کو بہتر کریں۔ فرض میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جاتی ہے اور آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھی جاتی، لیکن سنت کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانا واجب ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی جب آپ اگلی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ 3 وعدے اپنے آپ سے کریں۔ میں فرض کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھوں گا اور سنت کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملاؤں گا۔ میں رکوع اور سجدے میں لاپرواہی جلد بازی نہیں کروں گا، بلکہ 2 سیکنڈ کا ٹھہراؤ لے کر آؤں گا۔ میں نماز کے بعد 2 منٹ اپنے رب سے گفتگو کروں گا، یعنی اللہ سے دعائیں کروں گا۔ یہ 3 وعدے آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ وعدے اپنے آپ سے کر لیے ہیں تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے میں فرض اور سنت کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔